بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل احترام دینی بھائیوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہوا کہ پروردگار عالم نے ہم سب کو رمضان کے مبارک مہینے میں اور اس کے آخری عشرے میں اپنے گھر میں اعتکاف کی حالت میں رہنے کی اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کے گھر میں پورے 10 دن قیام کرنا اور اللہ کی یاد میں لگے رہنا اور اللہ کا دھیان لے کر بیٹھ جانا، یہ اللہ کی بہت بڑی توفیق ہے جو آپ حضرات کو حاصل ہو رہی ہے، بہت بڑی توفیق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اپنے گھر نہیں بلاتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوست کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جن سے سرسری تعلق ہوتا ہے، راستے میں آمنا سامنا ہو گیا، الیک سلیک کر لیے، آگے بڑھ گئے۔ کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جن سے ذرا تعلق اور زیادہ ہوتا ہے، راستے میں ملاقات ہو گئی، آمنا سامنا ہو گیا تو سلام کر کے آدمی کچھ دیر ٹھہرتا ہے، خیر خیریت دریافت کرتا ہے نا۔ کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جن سے تعلق اور زیادہ ہوتا ہے۔ اب ایسا دوست اگر آپ کو راستے میں ملا، بازار میں ملا، سلام کریں گے، ملاقات کریں گے، گفتگو کریں گے اور قریب میں کوئی ہوٹل اگر ہو تو وہاں لے جائیں گے اور اسے چائے پلائیں گے، اس کے بعد اپنا راستہ لیں۔ ایک اور دوست ہوتا ہے، اس سے تعلق بہت گہرا ہوتا ہے، بہت گہرا ہوتا ہے۔ اب ایسے گہرے دوست سے اچانک آپ کی ملاقات ہو گئی تو آپ کیا کریں گے؟ سلام مصافحے پر اکتفا نہیں کریں گے، خیر خیریت دریافت کرنے پر اکتفا نہیں کریں گے، صرف چائے پلانے پر اکتفا نہیں کریں گے، اسے لے کر اپنے گھر جائیں گے۔ ہوتا ہے نا، اسے لے کر اپنے گھر جائیں گے اور گھر جا کر اس کی خاطر تواضع کریں گے، اسے کھلائیں گے پلائیں گے اور اس کے ساتھ اپنائیت کا اظہار کریں گے اور اس کے بعد اسے جانے کی اجازت دیں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جس سے زیادہ تعلق ہوتا ہے آدمی اسے اپنے گھر لے جاتا ہے، جس سے زیادہ تعلق ہوتا ہے آدمی اسے کیا کرتا ہے؟ اپنے گھر لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر میں بلایا اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیر تک اپنے گھر میں رہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کو ہم سے محبت ہے نا بھائی؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر میں دیر تک بیٹھے رہنے کی، وقت گزارنے کی، اس کی یاد میں لگے رہنے کی اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ کی بہت بڑی توفیق ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمایا، اور اللہ کو ہمارے ساتھ بے پناہ محبت ہے، اسی محبت کا نتیجہ ہے۔ سمجھے؟ ہر آدمی ہر ایک کو اپنے گھر نہیں لے جاتا، خاص آدمی ہوگا اسی کو گھر لے جائے گا اور اسی کا اکرام کرے گا۔ تو اللہ پاک نے ہمیں یہاں پہنچایا ہے۔ ہمارا اعتکاف کے لیے یہاں آنا یہ یوں ہی نہیں ہوا ہے، یہ اللہ کی توفیق سے ہوا۔ بغیر اللہ کی توفیق کے کوئی نیکی نہیں کر سکتا اور کسی برائی سے نہیں بچ سکتا۔ اسی لیے علماء حضرات یہ فرماتے ہیں کہ آدمی کو کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اب یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کے معنی کیا ہیں؟ یعنی نیکی کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی طاقت نہیں ہے مگر اللہ ہی سے۔ آدمی نیکی نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو، آدمی گناہوں سے نہیں بچ سکتا جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو۔ تو اللہ پاک نے ہمیں توفیق عطا فرمائی اور اپنے گھر میں اللہ نے ہمیں بلایا، تو ہمیں جو ہے نا اس کی قدر کرنا ہے، اور یہاں جو نظام بنایا گیا ہے اس نظام کے اندر اپنے آپ کو ڈھالنا ہے۔ یہاں صرف ہم عبادت کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، یہاں ہم سیکھنے کے لیے بھی آئے، یہاں ہم اپنی اصلاح کرنے کے لیے بھی آئے۔ تو انشاءاللہ ہم فکر کریں گے، محنت کریں گے تو فائدہ ہوگا۔ یہ جو تعلیم کے حلقے ہیں ابھی لگے ہیں، اسی طرح کے حلقے ظہر کے بعد 4 بجے سے 5 بجے تک بھی لگیں گے، اس میں بھی یہی نظام ہوگا۔ ہر ساتھی کو اس کی فکر کرنی چاہیے کہ میری قرآن درست ہو جائے۔ قرآن مکمل قرآن اگر نہ بھی ہو تو الم ترا سے والناس تک یہ صورتیں میرے صحیح ہو جائیں۔ علماء کرام اور حفاظ کرام جیسے پڑھاتے ہیں نا، تو اس طرح سے ہم پڑھنے والے بن جائیں۔ تو انشاءاللہ اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ تو ایک ایک صورت پر محنت کرنا ہے، روزانہ ساری صورتوں کا مذاکرہ نہیں، ایک ایک صورت ہر ساتھی اپنی صحیح کرے، اس کے لیے محنت کرے۔ تو ہمارا وقت یہاں اللہ کے گھر میں، ہمارا وقت عبادت میں گزرنا ہے، ذکر میں، تلاوت میں اور سیکھنے سکھانے میں، اور آرام کرنے میں۔ آرام کی بھی ضرورت پڑتی ہے، تو آرام کا بھی موقع دیا جائے گا۔ ہمارا کوئی وقت یہاں پر ضائع نہیں ہونا چاہیے، ادھر ادھر کی مصروفیتوں میں، مطلب گفتگو میں، گپ شپ میں وقت نہیں گزرنا چاہیے۔ ہر ساتھی اس کی کوشش کرے، اور ہر ساتھی کو 5 نمازوں کے علاوہ، فرض نمازوں کے علاوہ اشراق کی نماز، چاشت کی نماز، اوابین کی نماز، اس کا اہتمام کریں۔ فجر کے بعد جن ساتھیوں کو آسانی ہو وہ اشراق تک بیٹھ سکتے ہوں ذکر میں تو اچھی بات ہے، اشراق تک بیٹھ کر اشراق پڑھ لیں۔ اور اگر رات میں جاگنے کی وجہ سے نیند کا تقاضا زیادہ ہو تو کوئی حرج نہیں، سو جائیے۔ سونے کے بعد 10 ساڑھے 10 بجے جو بیدار ہوں گے تو بیدار ہونے کے بعد وضو کر کے 2 رکعت، کم از کم 2 رکعت اشراق کی، 2 رکعت چاشت کی، یہ پڑھنا۔ تعلیمی حلقے لگنے سے پہلے 2 رکعت اشراق کی، 2 رکعت چاشت کی، اس کا اہتمام کرنا ہے۔ اسی طرح سے مغرب کی نماز کے بعد اوابین کہتے ہیں 2 رکعت مغرب کی فرض کے بعد سنت نماز پڑھنا ہے، سنت کے بعد 4 رکعت اوابین کی پڑھنا، کم سے کم 4 رکعت اوابین کی نماز، اس کے بعد کھانے کا سلسلہ ہے۔ تو ان نمازوں کا ہمیں اہتمام کرنا، اور تہجد کی نماز تو کسی ساتھی کی نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اللہ کے گھر میں ہم قیام کر رہے ہیں، اور پھر جو ہے نا اعتکاف کی حالت میں ہے، اور یہ طاق راتوں کا سلسلہ ہے۔ پہلی طاق رات تو گزر گئی، اب شام میں دوسری طاق رات آئی۔ طاق راتیں بہت قیمتی ہونا تو یہ چاہیے کہ پوری رات ہم جو ہے عبادت میں گزاریں،
لیکن اگر پوری رات ممکن نہیں ہے تو رات میں پروگرام ختم ہونے کے بعد گفتگو کرتے ہوئے جاگنے کا ماحول نہ بنائیں۔ بہت سارے ساتھی عام طور پر رات میں 11 بجے کے بعد پروگرام کے بعد ادھر ادھر کی باتوں میں لگ جاتے ہیں، سونے میں تاخیر کرتے ہیں۔ سونے میں تاخیر نہیں ہونا چاہیے، پروگرام ہوتے ہی جو ہے سونے کی تیاری کریں۔ جلد سوئیں گے تو انشاءاللہ جلد اٹھیں گے، تہجد میں جلد اٹھیں گے اور تہجد پڑھنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ ہر ساتھی اس کی فکر کرے، اور جو ساتھی بیدار ہو جائیں وہ دوسرے ساتھیوں کو بیدار کریں، نرمی کے ساتھ اور اخلاق کے ساتھ دوسرے ساتھیوں کو بیدار کریں۔ تو انشاءاللہ یہ 10 دن اگر آپ تہجد کی عادت ڈالیں گے تو اللہ کے کرم سے انشاءاللہ، اللہ کے فضل سے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ رمضان کے بعد بھی آپ کے لیے تہجد پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ تہجد پڑھنا رمضان کے بعد بھی آسان ہو جائے گا۔ دیکھو، جو بندہ تہجد کا اہتمام کرے گا، جو بندہ اوابین پڑھے گا، چاشت اور اشراق پڑھے گا، تو وہ بندہ فرض نمازوں میں کوتاہی نہیں کرے گا۔ یہ نمازیں اس لیے بھی پڑھنا ہے کہ ان نمازوں کی وجہ سے ہماری فرض نمازیں بچیں گی اور فرض نمازوں میں کوتاہی ہم سے نہیں ہوگی۔ ورنہ آدمی جب دین میں کوتاہی کرنے لگتا ہے تو کوتاہی میں اضافہ ہوتے جاتا ہے۔ نماز جماعت چھوٹ گئی سمجھو، اس کے بعد کیا ہوگا؟ نماز قضا ہونے لگے گی، اور قضا ہوتے ہوتے نماز بالکل ہی آدمی چھوڑنے لگے، بالکل ہی نہیں پڑے گا۔ شیطان کیا کرتا؟ آدمی کو آہستہ آہستہ کھینچتا ہے، آہستہ آہستہ اس کو راستے سے ہٹاتا ہے، اور جب آدمی ہٹنے لگتا ہے تو پورا ہی ہٹ جاتا ہے۔ تو ہمیں چوکنا رہنا ہے، تہجد کا کسی بھی صورت سے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کا ایک حصہ، قرآن کا ایک حصہ روزانہ ہم تلاوت کریں۔ جیسے مثلا پاؤ پارا سمجھو یا 2 رکوع کم سے کم روزانہ تلاوت کا معمول۔ بہتر شکل تو کیا ہے؟ 1 پارا پڑھے۔ رمضان شروع سے لے کر رمضان ختم ہونے تک کوئی بندہ اگر 1 پارا قرآن کی تلاوت کرے گا تو پورا قرآن اس کا مکمل ہوگا۔ قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے، اور رمضان کے بعد بھی آپ حضرات قرآن کو صحیح پڑھنے کی کوشش کریں۔ علماء اور حفاظ کو جو ہے نا، ان کی خدمت میں جا کر ان سے وقت لے کر روزانہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ کلام اللہ کو درست کرنے میں صرف کریں۔ انشاءاللہ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو یہ معمولات ہیں یہاں اس کے اعتکاف کے، یہ معمولات ہیں۔ ان معمولات کی ہم پابندی کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا یہاں بیٹھنا، اعتکاف کرنا، یہ انشاءاللہ بہت زیادہ قبول ہوگا، اور اللہ پاک اس کی برکتیں ظاہر فرمائیں گے اور اس کے اثرات ہم اپنی زندگی میں محسوس کریں گے۔ یہ تو ایک تمہیدی بات تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اصل جو بات اس موقع پر مختصر انداز میں رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے، اسلام کے 2 حصے ہیں، ایک کا نام حقوق اللہ اور ایک کا نام حقوق العباد۔ اسلام کی جتنی تعلیمات ہیں، دین کے جتنے احکام ہیں، وہ 2 حصوں میں ہیں۔ ایک حصے کا نام حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق، دوسرے حصے کا نام حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق۔ اب اگر کوئی بندہ کامل مومن اگر بننا چاہتا ہے، کامل مسلمان اگر بننا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کامل بندہ اگر کوئی بننا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے حقوق بھی ادا کرے اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ کے حقوق کیا ہیں؟ مثلا 5 وقتہ نمازیں ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، صاحب نصاب اگر ہیں تو زکوٰۃ ادا کرنا، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی باتوں سے بچنے کے لیے کہا ہے، شراب نہ پینا، زنا نہ کرنا، کسی پر ظلم نہ کرنا، یہ سب اللہ کے احکام ہیں۔ ان کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے۔ ان کو کیا بولتے ہیں؟ حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق۔ سمجھ گئے بات؟ یہ تو اللہ کے حقوق ہوئے۔ دوسرے ہیں بندوں کے حقوق، جن کو علماء کرام حقوق العباد کہتے ہیں۔ حقوق العباد، بندوں کے حقوق۔ بندوں کے حقوق بولے تو کیا؟ مثلا ہمارے اوپر ہمارے ماں باپ کا حق،
ہمارے اوپر ہمارے رشتہ داروں کا حق، ہمارے اوپر ہمارے پڑھانے والے اساتذہ کا حق، ہمارے اوپر ہمارے پڑوسی کا حق، ہمارے اوپر ہمارے دوستوں کا حق، ہمارے اوپر ہمارے محلے والوں کا حق۔ تو اسلام میں بندوں کے حقوق کی ایک لمبی فہرست ہے۔ کیا ہے؟ ایک لمبی فہرست ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، بہت لمبی تفصیلات ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے حقوق سے متعلق بہت کھول کھول کر بیان فرمایا۔ اللہ کے حقوق سے متعلق اتنی تفصیلات نہیں ہیں جتنی تفصیلات بندوں کے حقوق سے متعلق۔ ابھی جو آیت شریفہ شروع میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے حقوق کا تذکرہ کیا۔ اللہ کی عبادت کا ذکر کرنے کے بعد بندوں کے حقوق کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اے بندو اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ تو اللہ کا حق ہے جس کا ذکر کیا گیا۔ اب دیکھو اللہ کا اس حق، اللہ کے اس حق کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ یہ لمبی فہرست جو ہے نا، یہ پوری بندوں کے حقوق سے متعلق ہے۔ یہ پوری کیا ہے؟ بندوں کے حقوق سے متعلق ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ پھر وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، احسان کا معاملہ کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَالْمَسَاكِنِ، اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، ایسے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو جو رشتہ دار بھی ہے۔ وَالْجَارِ الْجُنُبِ، ایسے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو جو پڑوس میں رہتا ہے مگر رشتہ دار نہیں ہے۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور ایسے آدمی کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو جو تھوڑی دیر کے لیے تمہارا ساتھی بنا ہوا ہے۔ مثلا آپ سب الگ الگ محلوں کے ہیں لیکن یہاں ایک دوسرے کے ساتھی بن گئے، آپ اس کو بولتے ہیں۔ اسی طرح سے مثلا آپ بس میں سفر کر رہے، سیٹ پہ آپ بیٹھ گئے، آپ کی سیٹ کے بازو کوئی دوسرا بندہ بیٹھا ہے، وہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے، غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب اس کی وہ جو تھوڑی دیر کے لیے آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اس کا بھی حق ہے اپنے اوپر، اس کا بھی لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ آپ کوئی چیز کھا رہے ہو تو اس کو پیش کرنا، آپ کے پاس پانی ہے اس کے پاس پانی نہیں ہے تو اسے پانی پیش کرنا کہ بھئی آپ یہ میرا پانی استعمال کیجئے۔ وہ اگر اٹھ کے جا رہا ہے تو اس کی سیٹ کی حفاظت کرنا، یہ ہماری ذمہ داری پڑوس ہونے کی وجہ سے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو آپ غور فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت اور بندگی کا جہاں ذکر فرمایا، وہاں بندوں کے ساتھ حسن سلوک کا بھی اللہ نے ذکر کیا۔ اس آیت میں غور کیجئے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اپنی بندگی اور توحید کا ذکر کرنے کے بعد فوراً بندوں کے حقوق کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس طرح کی آیتیں قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر ہیں۔ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو حقیقی نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر اور نبیوں پر اور ساری چیزوں پر ایمان لائے، اور ایمان لا کر پھر کیا کرے؟ یہ تو اللہ کا حق ہے ایمان لانا۔ اس کے بعد اللہ نے بندوں کا حق ذکر فرمایا، وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، اپنا مال کس کو دینا؟ رشتہ داروں کو دینا۔ والیتامى، مسکینوں کو دینا، یتیموں کو دینا۔ والمساکین، مسکینوں کو دینا۔
وابن السبیل اور مسافر اگر سفر میں پریشان ہے تو اس کی مدد کرنا، والسائلین مانگنے والوں کو دینا، وفی الرقاب کوئی بندہ اگر غلام ہے اور وہ اپنی غلامی سے نکلنا چاہتا ہے، پیسے دے کر اپنے آقا کو پیسے دے کر اپنی غلامی سے جو ہے نا آزاد ہونا چاہتا ہے تو اس کی مدد کرنا۔ آج کے زمانے میں غلامی نہیں ہے، لیکن آج کے زمانے میں اور ایک شکل ہے، وہ کیا ہے؟ ہزاروں مسلمان نوجوان بے قصور قید میں پڑے ہوئے جیلوں میں ہیں، ان بے قصور نوجوانوں کی جیلوں سے رہائی کے لیے ان کی مدد کرنا۔ مدد کیسا کرنا بولے تو جو تنظیمیں اور جو افراد ان بے قصور نوجوانوں کو جیلوں سے نکالنے کے لیے عدالت میں کیس لڑ رہے ہیں تو وہ کیس لڑنے کے لیے وکیلوں کی جو فیس ہوتی ہے اور وکیلوں کے جو اخراجات ہوتے ہیں ان اخراجات کی پابجائی میں حصہ لینا۔ سمجھ میری بات؟ یہ بھی بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ تو وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا۔ واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب کسی سے وعدہ کرے تو اس کو پورا کرنا۔ ان سب چیزوں کا تعلق کس سے ہے؟ بندوں کے حقوق سے ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا بھائی؟ بندوں کے حقوق سے ہے۔ قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کی تاکید فرمائی، یوں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دیکھو یہاں بھی کہ تمہارا رب حکم دیتا ہے، تمہارا رب حکم دیتا ہے کہ تم اسی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ کیا کرو؟ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، خرابت داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے نا۔ اب خرابت داروں میں، رشتہ داروں میں جو ہم سے زیادہ قریب ہے اس کا حق زیادہ ہوتا ہے، جو ہم سے زیادہ قریب ہے اس کا حق کیا ہوتا؟ زیادہ ہوتا۔ ہم سے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ ہمارے ماں باپ ہیں، جو ہمارے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے، ہے نا بھائی؟ ہمارے دنیا میں آنے کا ذریعہ کون بنے؟ ہمارے ماں باپ بنے۔ ماں باپ کا اتنا اونچا مقام ہے اور ماں باپ کے اتنے زیادہ حقوق ہیں کہ اللہ کے حبیب نے یہاں تک فرمایا کہ دیکھو تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی ہیں، تمہاری جہنم بھی، یعنی ماں باپ کا حق ادا کرو گے جنت ملے گی، ماں باپ کو جو ہے تکلیف دو گے جہنم میں جاؤ گے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت فرمایا گیا، باپ کو جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ فرمایا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ کی خوشی، اللہ کی رضا باپ کی رضا میں، اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں۔ باپ اگر ناراض ہے تو سمجھو اللہ ناراض ہے، یعنی ہماری کسی غلط حرکت کی وجہ سے باپ اگر ناراض ہے تو گویا ہم نے اللہ کو، اپنے رب کو ہم نے ناراض کر دیا۔ اب اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی جب انتقال کرنے لگے تو کلمہ ان کی زبان سے نہیں نکل رہا تھا، لوگ پریشان ہو گئے، لوگ پریشان ہو گئے۔ بعد میں تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ ان کی والدہ ان سے ناراض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی والدہ کے پاس گئے اور جا کر ان کو سمجھایا تو والدہ نے دل سے ان کو معاف کیا، ادھر والدہ نے دل سے معاف کر دیا اور ادھر ان کی زبان سے کلمہ جاری ہو گیا۔ کتنی بڑی بات ہے بھائی؟ بہت بڑی بات ہے۔ ماں باپ کا درجہ بہت اونچا ہے، یاد رکھو۔ ماں باپ کو ناراض کر کے نہ ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں نہ ہماری آخرت سنور سکتی ہے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ماں باپ کو ستانے والوں کو دنیا میں اللہ تعالیٰ بتا دیتے، بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ ان کا وبال آخرت میں ہوتا ہے، دنیا میں نہیں ہوتا، لیکن بعض گناہ ایسے ہیں کہ ان کا وبال دنیا ہی میں ہوتا ہے۔ جو ماں باپ کو ستاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو ایسے بنائیں گے کہ وہ اولاد اسے ستائے اور اس کے لیے مصیبت بنے۔ تو اپنے ماں باپ کو غنیمت سمجھو، اپنے ماں باپ کے وجود کو غنیمت جانو کہ یہ رحمت کا سایہ ہیں، جب تک یہ ہیں رحمت کا سایہ ہیں۔ ان کی خدمت کو اور ان کے تعاون کو اور ان کی جو ہے مدد کو اپنا فریضہ سمجھو،
یہ بہت ضروری ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، میرے عرض کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم جیسے اللہ کے حقوق ادا کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، رمضان شریف کے روزے رکھ رہے ہیں، بہت سے اللہ کے حقوق ادا کر رہے ہیں، تو اسی طرح سے بندوں کے حقوق بھی ہم ادا کرنے والے بن جائیں، اس کی ہم فکر کریں۔ اور یاد رکھیں کہ اگر ہم بندوں کے حقوق ادا نہیں کریں تو ہم صرف نماز پڑھ کے اللہ کی خوشنودی حاصل نہیں کر سکتے۔ ایک بندہ نمازوں کا پابند ہے ماشاءاللہ، تلاوت کر رہا، نماز پڑھتا، ذکر کرتا، سب ہے ماشاءاللہ، لیکن وہ اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، وہ اپنے پڑوسیوں کو جو ہے ستاتا ہے، وہ اپنے رشتہ داروں کو یعنی حق ادا نہیں کرتا ہے، تو کل قیامت کے دن ایسا بندہ کامیاب نہیں ہوگا، کامیاب نہیں ہوگا۔ اللہ کے حقوق میں اگر آپ سے کوتاہی ہوئی تو اللہ معاف کر سکتے ہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن بندوں کے حقوق میں اگر کوتاہی ہوئی، آپ نے کسی پر ظلم کر دیا، آپ نے کسی کا حق مار لیا، آپ نے کسی کو ستایا، آپ نے کسی کے بارے میں زبان سے کوئی ایسی بات کہہ دی کہ اس کے دل کو تکلیف ہو گئی، تو یہ اللہ کے یہاں معاف نہیں ہے۔ جب تک وہ بندہ خود معاف نہیں کرے گا، اللہ کے یہاں یہ چیز معاف نہیں ہوگی۔ اور کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ایک مرتبہ نبی یعنی بندوں کے حقوق کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو سنا رہا ہوں ایک حدیث شریف کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ پوچھا کہ بتاؤ مفلس کسے کہتے ہیں؟ مفلس کے معنی فقیر، محتاج، خلاش، بھیک مانگنے والا، جس کے پاس دولت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ آپ نے صحابہ سے دریافت فرمایا کہ بتاؤ مفلس کسے کہتے ہیں؟ تو صحابہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں مفلس آدمی وہ ہے کہ جس کے پاس دولت نہیں ہوتی، درہم و دینار نہیں ہوتے، روپیہ پیسہ نہیں ہوتا، وہ آدمی مفلس کہلاتا ہے، وہ آدمی فقیر کہلاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری امت کا اصل مفلس وہ ہے کہ جس نے دنیا میں بڑی عبادتیں کی ہوں گی، بڑے روزے رکھے ہوں گے، بڑی نفلیں پڑھی ہوں گی، اور بہت قرآن کی تلاوت کیا ہوگا، اور بہت اس نے جو ہے ذکر کیا ہوگا، اور بہت عبادتیں اس نے کی ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کی ہوگی، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کا حق مار لیا ہوگا، اور کسی پر ظلم کیا ہوگا۔ جب یہ بندہ اللہ کے پاس قیامت کے دن پہنچے گا، ڈھیر ساری نمازوں کے ساتھ، ڈھیر ساری عبادتوں کے ساتھ، اور ذکر و تلاوت کے ساتھ، تو کیا ہوگا اس کا معاملہ؟ جن جن لوگوں کو اس نے ستایا تھا، برائی کی تھی، گالی دی تھی، دل کو دکھایا تھا، وہ سارے لوگ اس کے پاس آ جائیں گے، وہ سارے اس کے پاس آئیں گے، اور سب اس سے حق کا مطالبہ کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اس کے نام اعمال میں جتنی نمازیں، عبادتیں، تلاوتیں وغیرہ ہیں نا، وہ ساری کی ساری ان حقداروں کو دے دیں گے۔ اب یہ آدمی خلاش ہو جائے گا، نیکیوں سے خالی ہو جائے گا۔ جب یہ نیکیوں سے خالی ہو جائے گا اور حقداروں کا حق ابھی باقی رہے گا، تو ان حقداروں کے گناہ اس کے اوپر لادے جائیں گے۔ بھئی نیکی تھی تو نیکیاں دے دیے، مگر نیکیاں ختم ہو گئے، حقدار ابھی باقی ہیں، تو کیا کریں گے اللہ پاک؟ ان حقداروں کے گناہوں کو اس کی گردن پر لا دیں گے، اور پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس یہ ہے، بہت کچھ عبادتیں لے کر گیا، مگر وہاں خلاش ہو گیا، وہاں خالی ہاتھ ہو گیا، اور سب حقداروں میں تقسیم کی گئی۔ تو اب بتائیے کہ یہ بندہ بہت ساری نمازیں پڑھنے والا، بہت سی عبادتیں کرنے والا، یہ بندہ جو ہے جہنم کا مستحق کیسے ہوا؟ کیسے ہوا جہنم کا مستحق؟ اس لیے نہیں ہوا کہ اس کے پاس نمازیں نہیں تھیں، اس کے پاس عبادتیں نہیں تھیں، اس کے پاس اعمال نہیں تھے، سب کچھ تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے بندوں کا حق ادا نہیں کیا، اللہ کے بندوں کا حق اس نے ادا نہیں کیا، اور اللہ کے بندوں کی حق تلفی وہ کرتا رہا۔ تو جس کی بھی ہم حق تلفی کریں گے، یاد رکھیں کہ کل قیامت کے دن وہ ہمارا گریبان پکڑے گا، اور وہ ہم سے حق کا مطالبہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کا حق لوٹائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس دنیا میں دوسروں کو کبھی تکلیف نہیں دینا، دوسروں کو تکلیف دینا گویا اپنی نیکیاں اس کے حوالے کر دینا، کسی کی غیبت نہیں کرنا۔ روزے کی حالت میں تو غیبت کرنا ہی نہیں ہے، روزے کے علاوہ رمضان کے بعد بھی دوسروں کی برائی اور پیٹھ پیچھے غیبت نہیں کرنا۔ غیبت کرے تو کیا ہوتا؟
ہم جس کی غیبت کریں نا ہماری نیکیاں اللہ تعالیٰ اس کے حوالے کر دیتے، ہماری نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جتنی ہم غیبت کریں گے، برائی کریں گے، دو آدمی آپس میں مل گئے، اب تیسرے کی برائی شروع ہو گئی، دو آدمی آپس میں مل گئے، تیسرے کی برائی شروع ہو گئی۔ چھوٹوں میں بھی یہ وبا عام ہے، بڑوں میں بھی یہ وبا عام ہے، اور غیر علماء میں بھی عام ہے، اور علماء میں بھی یہ وبا عام ہے۔ اس کی وجہ سے ہم اپنی نیکیوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، ایک آدمی ان کے پاس آیا اور آ کر کیا کہنے لگا، امام صاحب فلاں بندہ جو ہے آپ کی غیبت کر رہا تھا۔ تو امام ابو حنیفہ نے کیا کیا، امام ابو حنیفہ نے ایک بہت ہی عمدہ قسم کا طبق منگوایا، اور اس طبق کے اندر بہت سی قیمتی چیزیں رکھیں، اور رکھ کر کسی خادم کے ذریعے اس آدمی کے پاس بھیجایا جس آدمی نے ان کی غیبت کی تھی، اور یہ کہلوا بھیجایا کہ یہ ہدیہ میری طرف سے قبول کر لیجئے، آپ میرے بڑے محسن ہیں کہ آپ نے میری غیبت کر کے اپنی نیکیاں مجھے عطا فرمائیں۔ کل قیامت کے دن آدمی ایک ایک نیکی کو محتاج ہوگا نا، کل قیامت کے دن آدمی ایک ایک نیکی کو محتاج ہوگا۔ اولاد ماں باپ سے ایک نیکی مانگے گی، ماں باپ انکار کریں گے کہ ہم نہیں دے سکتے۔ جس ماں نے بچے کو پالا پوسا، وہ ماں جو ہے ایک نیکی کے لیے اپنے بیٹے کے پاس آئے گی، کہے گی کہ بیٹے تو دنیا میں میرا بیٹا تھا، مجھے ایک نیکی دے۔ بیٹا کہے گا کہ امی جان میں ایک نیکی بھی نہیں دے سکتا۔ یہ عالم ہوگا قیامت کے دن، نیکی کا محتاج آدمی ہوگا۔ تو ویسے عالم میں آپ نے مجھ پر یہ کرم کیا کہ اپنی نیکیاں آپ نے کیا کیا دیا، میرے حوالے آپ نے کر دی، تو اس سے بڑے محسن اور کون ہو سکتے ہیں؟ تو یہ ہدیہ میری طرف سے قبول کیجیے۔ دیکھو اللہ والوں کا حال کیسا تھا، کیونکہ اللہ والوں کو معلوم ہے کہ غیبت کرنے سے آدمی کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ رمضان شریف میں میرے بھائیوں ہم نیکیاں کماتے ہیں، ماشاءاللہ ذکر تلاوت وغیرہ سب کر کے نیکیاں کما رہے نا۔ دیکھو نیکیاں کمانا الگ چیز ہے، کمائی ہوئی نیکیوں کو بچانا ایک الگ چیز ہے۔ نیکیاں کمانے والے تو آج کے دور میں بہت ہیں، ماشاءاللہ تلاوت خوب کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں، دوسرے نیکیاں کر رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت کچھ، لیکن نیکیوں کو بچانے والے بہت کم۔ نیکیاں بھی کر رہے ہیں، دوسروں کی غیبت بھی ہو رہی ہے، دوسروں کو ستا رہے ہیں، اور کبھی کبھی آپس میں گفتگو جب ہوتی ہے نا دوست و احباب میں، دوسرے کو کچوکے لگاتے ہیں، دوسرے کو یعنی ایسی بات دوسرے کے بارے میں کہتے جس سے اس کو دل کو تکلیف ہونا۔ دوستوں کے ساتھ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے۔ تو اگر ہماری زبان سے دوسرے کے حق میں کوئی ایسا جملہ نکل گیا جس سے اسے تکلیف پہنچی، تو یاد رکھو وہ اگر معاف نہیں کرا تو کل قیامت کے دن نیکیاں ہم کو دینا ہے اس کو۔ یہ ایسے ہی جانے والا مسئلہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہوا اور گیا، کوئی اس کا نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن جو ہے نیکیوں کی شکل میں ہمیں اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ تو غیبت ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اور غیبت سے کیسے بچیں گے میرے بھائیوں؟ غیبت سے بچنے کا طریقہ کیا ہے بولے تو، دو آدمی مل کے بات کر رہے تو ہماری گفتگو اپنے دونوں سے ہی متعلق ہو، تیسرے کے بارے میں گفتگو نہ کریں۔ دو آدمی آپس میں مل رہے سمجھو، تیسرے کا تذکرہ نہ چھیڑیں، اچھا تذکرہ بھی نہ چھیڑیں، برا تذکرہ بھی نہ چھیڑیں۔ شیطان کیا کرتا، اچھا تذکرہ کراتے کراتے برے تذکرے میں لے جاتا شیطان، پھر غیبت شروع ہو جاتی۔ دو آدمی جب ملیں تو ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ بھئی میرے سے متعلق بات ہو یا آپ سے متعلق بات ہو، تیسرے کی ضرورت ہی نہیں۔ دوسروں کا اچھا یا برا تذکرہ کرنا ہی آدمی چھوڑ دے تو غیبت سے ایسا آدمی بچ جائے گا۔ جو آدمی دوسروں کا تذکرہ کرنے کا عادی ہوگا یا جو آدمی زیادہ بولنے کا عادی ہوگا، وہ آدمی غیبت میں مبتلا ہوگا۔ دیکھو یہ جو زبان ہے نا، اس زبان کو جتنا کم استعمال کرو گے اور اس زبان کو جتنا زیادہ قابو میں رکھو گے اور جتنی خاموشی اختیار کرو گے تو اتنی حفاظت میں ہم رہیں گے۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سکت سلیم ومن سلیم نجا، جو خاموش رہا وہ سلامتی پا گیا، اور جو سلامتی پا گیا وہ نجات حاصل کر لیا۔ تو خاموشی میں بہتری ہے، خاموش رہنا۔
بعض اللہ والے ایسے گزرے ہیں کہ گھنٹوں گزرتے ہیں مگر کچھ نہیں بولتے تھے، خاموش رہتے تھے۔ صحابہ کرام میں بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ زبان کو غلط استعمال سے بچانے کے لیے اپنے منہ میں کنکریاں رکھتے تھے، اپنے منہ کے اندر کیا کرتے تھے؟ کنکریاں رکھے رہتے تھے تاکہ کھولنے کی ضرورت نہیں پڑنا، زبان غلط استعمال نہیں ہونا۔ یہ زبان انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی، بہت خطرناک چیز ہے، یہ ہے بہت چھوٹی سی مگر اس کا وبال بہت زیادہ ہے۔ اور پھر غور کرو، ہمارے پروردگار یہ چاہتے ہیں کہ آدمی سنے زیادہ، آدمی چیزوں کو دیکھ کر عبرت زیادہ حاصل کرے لیکن بولے کم۔ وہ ہمارا رب یہی چاہتا ہے، اسی وجہ سے اللہ نے سننے کے لیے 2 کان دیے، دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں دی، لیکن بولنے کے لیے زبان کتنی ہے؟ ایک ہی زبان ہے نا، زبان ایک ہے۔ زبان بھی تو 2 ہو سکتی تھی نا، کانوں کی طرح، کان 2 ہے اور آنکھیں 2 ہیں، تو زبان ایک کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سنیں اور زیادہ دیکھیں اور بولیں کم، بولیں کم۔ اسی طرح سے آپ غور کیجئے کہ اللہ پاک نے کان کو باہر رکھا، دونوں کان باہر ہیں نہیں، اور یہ آنکھیں بھی باہر ہیں، مگر زبان کہاں ہے؟ زبان خلے کے اندر ہے۔ یہ جو ہے نا، کیا بولتے ہیں اس کو؟ کھوپ، یہ پورا جو حصہ ہے، یہ پوری ہڈیاں جو ہے نا، یہ پورا خلا ہے، اوپر اور نیچے جو ہے نا، یعنی مکمل خلا ہے، اور دانتوں کی جو ہے نا پہرے داری ہے۔ اس کے درمیان زبان کو اللہ نے رکھا ہے، اس کے درمیان زبان کو اللہ نے رکھا ہے۔ تو ایسا اللہ نے کیوں کیا؟ ایسا اللہ نے اس لیے کیا کہ زبان کو آدمی زیادہ نہ کھولے، منہ کو آدمی زیادہ نہ کھولے، زبان اندر رہے، زیادہ استعمال نہ ہو زبان، اس لیے اللہ نے ایسا نظام بنایا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ پاک نے ہماری زبان کو نرم بنایا، زبان میں ہڈی نہیں ہے نا، دوسری چیزوں میں ناک کے اندر ہڈی ہے، اور آنکھوں کے اطراف میں بھی ہڈی ہے، کان کے اندر بھی ہڈی ہے، سختی ہے، لیکن زبان میں اللہ نے ہڈی نہیں رکھی، زبان کو نرم گوشت کے ذریعے بنایا گیا، یہ بتانے کے لیے کہ آدمی کی زبان میں نرمی ہونی چاہیے۔ ہمارے لہجے میں کیا ہونا چاہیے؟ نرمی ہونا چاہیے، لہجے میں، بول چال میں، گفتگو میں سختی نہیں ہونا کہ جس سے لوگ جو ہے پریشان ہو جائیں، اس لیے اللہ نے ایسا نظام رکھا ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اپنے نیکیاں کرنا ایک مستقل عمل، اور نیکیوں کو بچانا ایک مستقل عمل، اور نیکیاں وہ بندہ بچاتا ہے جو بندوں کے حقوق ادا کرنے کا اہتمام کرتا ہے۔ جو بندہ بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتا وہ اپنی نیکیوں کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ کیا ٹائم ہو رہا؟ جو بندہ اپنی نیکیوں کی، جو بندہ بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتا وہ اپنی نیکیوں کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ تو اس کے لیے میرے بھائیوں ہمیں کوشش کرنا ہے، ہمیں اس کی کوشش کرنا ہے کہ ہم بندوں کے حقوق ادا کریں۔ انشاءاللہ کل پرسوں سے اسی وقت جو ہے نا، بیوی کے حقوق کیا ہیں، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، شوہر کے حقوق کیا ہیں، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، کتاب کے ذریعے آپ کو سنایا جائے گا اور اس کی تشریح کی جائے گی۔ تو ہم یہ جانیں، حقوق کو جاننا ہے، کس کا کیا حق میرے اوپر ہے۔ جانیں گے تو کیا کریں گے؟ ہم اس پر عمل کر سکیں گے، اگر نہیں جانیں گے تو اس پر عمل بھی نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ باتیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات ان باتوں پر توجہ دیں گے۔ یہاں آپ اعتکاف کے حالت میں ہیں نا، یہاں بھی بندوں کے حقوق ہیں، جتنے آپ کے ساتھی ہیں یہ سب آپ کے پڑوسی ہیں۔ تو آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں دوسروں کی زیادہ سے زیادہ خدمت کروں، میری ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو، میں دوسروں کی زیادہ سے زیادہ خدمت کروں، میں دوسروں کا زیادہ سے زیادہ ساتھ دوں اور ان کے کام میں انجام دوں۔ اس کی فکر کرنا چاہیے، ہر ساتھی کو اس کی فکر کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں کس کی دعا لگ جائے اور میرا بیڑا پار ہو جائے۔ میں نے کسی کی خدمت کی، اللہ کو میری خدمت قبول ہوئی۔ آپ کے ماشاءاللہ یہاں بزرگ احباب بھی اعتکاف میں ہیں، ان بزرگوں کی خدمت کیجیے، ان کی ضرورتوں کی تکمیل کیجیے، ان کے لیے پانی لا کے دینا، ان کے لیے دسترخوان بچھانا یا ان کا بستر وغیرہ اٹھانا۔ یہ نوجوان جو ہے نا، یہ خدمت کا مزاج اپنے اندر پیدا کریں۔ خدمت کا مزاج بہت بڑی دولت ہے۔ جس بندے میں خدمت کا مزاج آئے گا وہ بندہ جو ہے نا بندوں کے حقوق ادا کر سکے گا۔ تو آپ کو اس کا جو ہے اہتمام کرنا چاہیے۔
اللہ پاک آج کے ہمارے اس بیٹھنے کو اور کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب آرام کرنے کے لیے چھوڑیں، اب جو ہے آرام کرنے کے لیے چھٹی ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔